جب مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں تو مدینہ میں مسلمانوں کو چونکہ اطلاع ہو گئی تھی اور وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے، صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہتے حضور کے انتظار میں، اور پھر شام کو چلے جاتے کہ آج نہیں آئیں گے اگلے دن آئیں گے۔ لوگ رات کو پھر سفر نہیں کرتے تھے، دن کو سفر کرتے تھے، تو اگلے دن آئیں گے، پھر اگلے دن صبح کو آ جاتے، شام تک کھڑے رہتے۔ دوپہر کو بڑی دھوپ عروج کے اوپر تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو دوپہر کا ٹائم ہے اور قافلے ہمیشہ دوپہر کو بھی رک جاتے ہیں درخت کے نیچے سائے میں، تو اتنی گرمی میں سفر نہیں ہوتا، تو اب اس وقت نہیں آئیں گے، شام کو آئیں گے، چلو پھر آ کے کھڑے ہو جائیں گے زور کے بعد۔ ابھی مسلمان اپنے گھروں کو لوٹے ہی تھے کہ ایک یہودی نے آواز لگائی، او مسلمانوں تمہارا مدعا آ گیا ہے، مدینے کی جانب سوار آ رہا ہے، مدینے کی جانب سوار آ رہا ہے، محمد بمثل بہار آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بمثل بہار آ رہا ہے، مدینے کی جانب سوار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام سب گھروں سے دوڑ کر آ گئے اور آ کر حضور کا استقبال کیا، سینے سے لگایا۔ ایک تڑپ تھی، ایک کیفیت تھی کہ حضور تشریف لے آئے، اور مدینے کی جو بچیاں تھیں انہوں نے بھی حضور کی محبت کے اندر ترانہ گایا، فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج ہم میں بدر کا چاند طلوع ہو گیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 14ویں کا چاند آج ہم میں طلوع ہو گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہم سب کے اوپر واجب ہے، ہم سب پر واجب ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں تشریف نہیں لائے تھے، تو مدینہ کا نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا مدینہ؟ یثرب، اور یثرب کا معنی تھا بیماریوں کا گھر۔ یثرب کا کیا معنی تھا؟ بیماریوں کا گھر۔ تو حضور تشریف لائے مدینہ میں، تو حضور نے یہ دعا فرمائی، مولا یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، کوئی اس طرف آتا نہیں تھا کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، اب تیرا محبوب آ گیا ہے، اب اس کو شفاؤں کا گھر بنا دے، اب اس کو کیا بنا دے؟ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کا اس کو گھر بنا دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب ہم جب مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے دل کی کیفیت اور ہو گئی، مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے ایسے لگ رہا ہے جیسے بیماری ختم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ سب حضور کی دعا کی برکت ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، حضور کے دادا حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یا اللہ مکہ کی طرف ہر بندے کا دل کھینچا رہے، افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں میں اس کی کشش رہے، اور ان کو پوری دنیا کے جتنے فروٹ ہیں وہ سب عطا کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تمہیں مکہ میں نظر آئے گی، پوری دنیا میں جتنے فروٹ ہیں سارے کے سارے ایک وقت میں تمہیں مکہ مکرمہ میں ملیں گے۔ جو فروٹ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے ہاں آج کل وہ نہیں، ان کا موسم نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست مکہ مکرمہ میں ہو، آپ اس کو فون کر کے پوچھے، وہ کہے گا جی مکہ میں موجود ہے، اگرچہ وہ کسی ملک کے ہوں، یہ الگ بات ہے۔ آم پاکستان میں ختم ہو گیا، وہاں پر کسی اور ملک کے پڑے ہوں گے لیکن آم موجود ہوں گے۔ دنیا کے اندر جتنے فروٹ ہیں، اگر آپ کہیں کہ میں نے سارے فروٹ ایک شہر میں دیکھنے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ مولا اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، کھینچے چلے آئیں اس کی طرف، جو نہ دیکھ سکے وہ بھی تڑپے، جو ایک مرتبہ دیکھ لے دوبارہ دیکھنے کو تڑپے، اور مولا اس مکہ والوں کو پوری دنیا کا جو رزق فروٹ ہے وہ سب ان کو عطا کر، سبحان اللہ۔
یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور مدینہ منورہ کے لیے میرے کملی والے پیغمبر کی دعا ہے، مولا یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، جو یثرب میں داخل ہوتا بیمار ہو جاتا، حضور نے پہلے اس کا نام بدلا، یثرب سے بدل کر مدینہ منورہ رکھا، اور یہ دعا کی مولا اب جو بھی اس کی حدود میں داخل ہو اس کو جسمانی روحانی ہر بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا آپ ہر سال ہی چلے جاتے عمرہ کرنے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم اپنی روحانی بیٹری چارج کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ روحانی بیٹری چارج۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے چونکہ حضور کی دعا ہے تو جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، اور کون سی روحانی بیماریاں؟ تکبر، حسد، بغض، اناد، یہ روحانی بیماریاں۔ لوگ جادو ٹونے کو روحانی علاج سے، روحانی علاج نہیں ہے، وہ بھی جسمانی ہی ہے۔ کاروبار ہے وہ بہت اچھا، اور ایسا بزنس ہے جس میں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جتنا جھوٹ بولو یہ اتنا اچھا چلتا ہے، یہ ایسا کاروبار ہے۔ تو بہرحال اصل روحانی بیماریاں یہ ہیں، تکبر، حسد، بغض، اناد، یہ ساری چیزیں، اور یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ فرمایا جب بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو حق تعالی جسمانی روحانی بیماریوں سے بندے کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ شاعر نے خوب کہا ہے نا مدینہ کی شان میں،